بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناظرین و حضرات، خوشی آمدید۔ ناظرین، ازل سے انسانیت کے دشمن شیطان کی سازشوں کا پہلا شکار حضرت آدم علیہ السلام بنے، اور وہ وہی پھل کھا بیٹھے جس کے کھانے سے خدا نے منع فرمایا تھا۔ اور اس کا ہم آپ کو اپنی ہسٹری اور شیطان پارٹ 2 میں بتا چکے ہیں، اور پوری نالج کے لیے پہلے آپ وہ پارٹ لازمی دیکھیں۔ اور ہسٹری اور شیطان پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شیطان کب اور کیسے پیدا ہوا اور وہ کون ہے، وہ دیکھنا بھی مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی موضوع کی طرف۔ اور وہ پھل والی غلطی شیطان کی سب سے پہلی سازش تھی، اور قرآن مجید میں خدا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا، آدم بھول گیا اور ابلیس نے آخر ان دونوں کو بھڑگلا ہی دیا۔ اور ناظرین، اس غلطی کے بعد انہیں جو پہلی سزا دی گئی وہ یہ تھی کہ وہ پھل کھاتے ہی ان کے شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور وہ درختوں کے پتوں سے خود کو چھپانے لگ گئے۔ اس بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ خدا نے فرمایا، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس نافرمانی کی وجہ سے تجھ سے شرم آتی ہے۔ اور سورۃ الاعراف آیات نمبر 22 میں بھی خدا فرماتا ہے کہ تو کیا میں تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا؟ لہٰذا یہ ان کی پہلی سزا تھی جو خدا کی طرف سے دی گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ شیطان کو پتہ تھا جو اس پھل کو کھاتا ہے وہ ضرور بے لباس ہو جاتا ہے۔ اور اگر شیطان کو معلوم تھا، جو ہم آج کل کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ شیطان نے انسان کو کتنا بھٹکا دیا ہے۔ اور اگر لباس کی بات کریں تو آج کل کے لباس زیادہ تر ننگے ہی ہیں، اور جسے فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے، اور یہ رواج عام ہو گیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیات نمبر 63 میں آتا ہے کہ اللہ زوال نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اور اب تمہیں کچھ عرصہ زمین پر رہنا ہے اور وہی فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن یہ سزا حکمت الہی تھی، کیونکہ زمین کو بسا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو کرنی تھی، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور فیصلہ فرمایا کہ تم انسان اور شریف جنات زمین پر رہو گے، تم زمین پر ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور قیامت تک ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران میرے بھیجے گئے پیغمبروں کی طرف بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شیطان کی بات مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک مخصوص وقت تک زمین پر رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانے ہوں گے، اور وہیں پر زندگی گزارو گے، وہیں مرو گے، اور وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور انہیں زمین پر اتار دیا گیا، اور کہا جاتا ہے انہیں الگ الگ جگہ اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہین میں، اور اماں حوا علیہ السلام کو جرہ میں، اور اس کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی کہ سزا کی وجہ سے ان دونوں کو الگ کر دیا گیا تھا۔ اور جب آپ دونوں نے زمین پر قدم رکھا تو روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک ندامت کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اور روتے رہتے، توبہ کرتے رہتے، مگر انہیں
توبہ کے لیے الفاظ نہیں آتے تھے جس سے خدا راضی ہو جائے۔ اور سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ پاس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مگر وہ کلمات کون سے تھے؟ یہ اس بارے میں قرآن پاک میں سورۃ الاعراف آیات نمبر 23 میں فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور بعض جگہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جب بہت پریشان تھے، تب انہیں یاد آیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تب عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور انہوں نے تب ہی سوچا تھا کہ جہاں کسی کو یہ رتبہ حاصل نہیں، وہاں ان کا نام خدا کے نام کے ساتھ یہاں لکھا ہوا یہ کوئی بہت بڑی اور عظیم ہستی ہوگی، اور دعا کی کہ اے اللہ، تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہو مرتبہ کے طفیل میں ان کی بزرگی کے صدقے جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہ بخش دے۔ اور دعا کرتے ہی اللہ نے معاف فرمایا اور توبہ قبول کر لی۔ مگر کئی لوگ اس بات کو تو سچ نہیں مانتے۔ جو بھی ہے یہ معاملہ خدا ہی صحیح جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس کوئی گستاخی نہ ہو خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات کہے تو اللہ نے معافی قبول کر لی، اور پھر وہ دونوں میدان عرفات میں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگ گئے اور بالآخر مل گئے، اور یہی سے یہ دنیا بڑھتی چلی گئی۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے گا، حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا عذاب نہیں، یہ منظور الہی تھا، یہ سب ہونا ہی تھا۔ اور ان کو پیدا ہی زمین کا نائب بنانے کے لیے کیا گیا، اور انہیں نبوت سے نوازا گیا تاکہ وہ اپنی نسل کی رہنمائی کر سکیں، تاکہ جو لوگ خدا کے دیے گئے پیغام پر عمل کریں گے وہ خدا کے سچے، اور جو گستاخی کریں گے وہ آگ میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور یہی خدا کا فیصلہ ہے جو ہم کو بتایا گیا ہے، اور ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے کہ اچھے کاموں سے جنت میں اور برے کاموں سے دوزخ سے نوازا جائے گا۔ بے شک خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اس سے ڈرنا اور اس کے کہنے پر چلنا چاہیے جو اس نے اپنے پیغمبروں سے ہم تک پہنچائی۔ اور آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ خدا حافظ دوستو۔